السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ہمیں کراچی سے احسن نامی ہمارے ایک لسنر نے بھیجی ہے، اور یہ ان کے ساتھ پیش آیا ایک سچا واقعہ ہے۔ ہم اسے احسن کی اپنی زبانی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ احسن لکھتے ہیں، یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو میرے ساتھ سن 2008 میں پیش آیا، جب میں بی ٹیک کے پہلے سال میں تھا۔ آج بھی میں جب اس لمحے کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عام سا دن میری زندگی کا سب سے خوفناک دن بن جائے گا۔ وہ میرا پہلا سیمسٹر تھا، اور اس دن میرے کالج میں سالانہ وائوا ایگزام تھا۔ میں نے حال ہی میں موٹر سائیکل چلانی سیکھی تھی اور ہمیشہ بہت محتاط رہتا تھا، خاص طور پر جب کوئی میرے پیچھے بیٹھتا۔ مجھے سب سے زیادہ مشکل تب ہوتی تھی جب کوئی عورت ساڑی پہن کر بیٹھتی، کیونکہ وہ عام طور پر ایک طرف پیر رکھتی ہیں، جس سے گاڑی کا توازن بگڑ سکتا تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میرے کالج اور میرے گھر کے درمیان صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ میں روانہ ہوا، لیکن راستے میں ایک کچا اور کیچڑ بھرا راستہ آتا تھا، جو بارش کی وجہ سے اور زیادہ پھسلن بھرا ہو گیا تھا۔ جب میں اس راستے پر پہنچا تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو ہاتھ دے کر مجھے روک رہی تھی۔ وہ تقریباً 40-45 سال کی ہوں گی، ساڑی میں ملبوس تھیں اور ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، کیا تم مجھے کچھ دور چھوڑ سکتے ہو؟ یہ راستہ بہت پھسلن بھرا ہے، میرا چلنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، آنٹی، میرے لیے پیچھے کسی کو بٹھا کر گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کیچڑ میں، کہیں ہم گر نہ جائیں۔ لیکن وہ بضد رہیں اور زبردستی میرے پیچھے بیٹھ گئیں۔ میرے بدن میں ایک عجیب سی جھرجھری دوڑ گئی، مگر میں نے گاڑی چلا دی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ میں گاڑی کو بخوبی سنبھالنے لگا تھا، جیسے کوئی نادیدہ طاقت میرا توازن برقرار رکھ رہی ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آنٹی، آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے ایک سرد بے جان لہجے میں جواب دیا، جہاں تمہیں جانا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آخر انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی اور کچھ نہ بولتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ چند منٹوں بعد وہ اچانک بولیں، یہیں روک دو۔ میں نے فوراً بریک لگائی، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے پیچھے بیٹھی تھیں اور اگلے ہی لمحے غائب۔ میں نے گھبرا کر فوراً اپنی ماں کو فون کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ بھی یہ بات سن کر سہم سی گئیں، مگر مجھے حوصلہ دینے کے لیے ہنستے ہوئے بولیں، مجھے تو کبھی پیچھے نہیں بٹھایا بیٹا، اور کسی لڑکی کو بٹھا لیا۔ یہ واقعہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ نہ میں نے اس عورت کو پھر کبھی دیکھا، اور نہ ہی وہ مجھے کبھی دوبارہ ملی، لیکن وہ لمحہ، وہ خوف اور وہ سنسان راستہ، سب کچھ آج بھی میری یادوں میں قید ہے۔ کیا وہ واقعی کوئی عورت تھی یا کوئی اور مخلوق؟ میں آج تک نہیں جان سکا۔ ہماری زندگی میں کچھ واقعات ہمیشہ کے لیے ایک راز بن کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ سوالات کبھی حل نہیں ہوتے، اور کچھ خوف ہمیشہ دل میں زندہ رہتے ہیں۔ آج بھی جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں
تو لاشعوری طور پر پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کہیں وہ دوبارہ تو نہیں ملے گی۔ شاید کچھ سوالوں کا جواب ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور شاید کچھ کہانیاں ہمیشہ ایک راز ہی رہتی ہیں۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کہانی کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہارر سٹوریز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔